السلام علیکم۔ ریاست پر کالی دیوی کا تاریخی حملہ اور اس کا توڑ۔ حسن ریاض صاحب شہر شاہ جہان پور انڈیا سے ایک ماہانہ رسالہ نکالتے تھے جس کا نام منشور تھا۔ ایک دفعہ کہنے لگے کہ ایک بابا جی مجھ سے ملنے آئے۔ وہ ریاست میں 26 سال رہ کر آئے تھے۔ وہ نواب کے محل میں بجلی کے شعبے میں کام کرتے تھے جب بجلی عمومی نہیں تھی۔ اس وقت بھی محل میں بجلی تھی۔ بابا جی نے چند سال بجلی کے شعبے میں کام کیا اور پھر محل میں پانی کے نظام کے ہیڈ کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ ان کی زیر نگرانی کئی آدمی کام کرتے تھے۔ پانی کے بڑے پمپ، ان کی مرمت، پانی کا نظام، محل کا یہ تمام شعبہ ان کے ذمے تھا۔ ریاست میں چوری، ڈکیتی، قتل و غارت۔ میرے دل میں آیا کہ میں لوگوں کے تجربات، مشاہدات اور دلچسپ واقعات اپنے رسالہ میں تحریر کروں۔ لوگوں کو فائدہ ہوگا، رسالہ کی اشاعت میں بھی اضافہ ہوگا۔ میں نے ان بابا جی سے پوچھا کہ مجھے وہاں کے کوئی واقعات، مشاہدات سنائیں۔ بابا جی نے کچھ واقعات، مشاہدات سنائے تو ایک واقعہ سن کر میں چونک پڑا۔ ریاست کے ایک بزرگ ولی جن کا نام حاجی ولی محمد صاحب اور ان کے والد کا نام حاجی عبدالحق صاحب ہے، ایک بار ایسا ہوا کہ ریاست میں ڈاکوؤں کا ایک گروہ آ گیا۔ روزانہ ڈاکے، قتل اور اغوا کی واردات ہونے لگیں۔ پتہ چلا کہ بنارس کے کوئی ڈاکو ہیں اور ان کے ساتھ کسی مقامی بندے کا آشرواد پشت پناہی ہے جو ان کی مدد کرتا ہے۔ فوج کو حکم جاری کر دیا۔ ریاست کے نواب کو بہت تشویش ہوئی کہ میری ریاست میں بد امنی پیدا ہو رہی ہے۔ نواب صاحب بہت نیک اور ہمدرد انسان تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ کسی طرح اس معاملے کا ازالہ کیا جائے۔ اپنی فوجوں کو حکم جاری کر دیا۔ ڈاکو دریا کے کنارے جنگل میں رہتے تھے، شہر میں آتے، واردات کرتے اور اس انداز سے کرتے کہ فوجیں موجود ہیں، پولیس موجود ہے، نگہبان موجود ہیں، چوکیدار، نگران موجود ہیں، لیکن وہ واردات کرتے اور چلے جاتے مگر پکڑے نہیں جاتے تھے۔ ہر دفعہ بچ کر نکل جاتے اور کسی کے ہاتھ نہیں آتے تھے۔ نواب سخت پریشان تھا۔ اس نے بہت سختی کر دی، حتیٰ کہ سزا کے طور پر اپنے پولیس اور فوج افسران کو جبری ریٹائر کر دیا۔ سزائیں دیں کہ تم ان کو کیوں نہیں پکڑ پا رہے۔ نامعلوم ان کے پاس کوئی منتر تھا۔ بقول ان بابا جی کے کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ ان کے پاس کوئی اسم ہے، کوئی منتر ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور لوگ ان کو دیکھ نہیں پاتے۔ آخر کار وقت کے ولی کی خدمت میں پہنچے۔ جب نواب صاحب تھک گئے، بہت افسردہ اور پریشان تھے، آخر کار وہ حاجی ولی محمد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حاجی صاحب نے ان کی پریشانی کو بھانپ لیا۔ نواب صاحب نے عرض کیا کہ یہ میرا مسئلہ ہے، آپ اپنی روحانی طاقت سے اس کو حل کروا دیں۔ حاجی صاحب نے سر ہلایا اور فرمایا کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہوگا، آپ مطمئن رہیں، رعایا کی پریشانی دور ہوگی۔ نواب صاحب بات کر کے چلے گئے۔ حاجی صاحب حسب معمول رات اپنے معمولات میں بیٹھے اور بیٹھتے ہی استخارہ کیا۔ بابا جی کہنے لگے، مجھے ان کے استخارے اور عمل کا پتہ کچھ یوں چلا کہ ان کے گھر میں ایک خادم ہوتا تھا جس کا نام اللہ جوایا تھا، اس کو جوایا کہتے تھے۔ وہ خادم میرا دوست تھا اور جمعہ کے دن چھٹی ہوتی تھی، ہم جمعہ ایک ہی مسجد میں پڑھتے تھے۔ ایک اللہ والے بزرگ تھے، ان کی مسجد میں جمعہ پڑھنے کے بعد ایک دوسرے سے حال احوال بانٹتے۔ کبھی میں کچھ کھانے کی چیزیں لے جاتا اور کبھی اللہ جوایا لے آتا، تو یوں ہمارا وقت وہاں اچھا گزرتا تھا۔ جوایا نے مجھے بتایا کہ حاجی صاحب نے رات کو چلہ کاٹا، مراقبہ کیا تو پتہ چلا کہ اصل میں وہ ایک ہی ڈاکو ہے۔ اس کے پاس کالی دیوی کا کوئی منتر ہے جو وہ پڑھتا ہے تو اس کو کوئی نہیں دیکھ پاتا اور وہ سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس طرح کھلے عام واردات کرتا ہے۔ کالی دیوی کا منتر ناکام۔ حاجی صاحب ٹھنڈی سانس بھر کے فرمانے لگے کہ اللہ جوائے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ پھر حاجی صاحب نے اس کے منتر کے توڑ کے لیے عمل شروع کیا اور بادشاہ کو اطلاع پہنچا دی کہ ایک شخص ہے جس کے پاس منتر ہے اور میں اس کے منتر کا توڑ کروں گا۔ جب توڑ کر دوں گا تو آپ کے لیے اسے پکڑنا آسان ہو جائے گا،
کیونکہ وہ بالکل نہتہ ہو جائے گا اور اس کی طاقت، اس کی قوت اور اس کا سب کچھ اس سے چھن جائے گا اور وہ ختم ہو جائے گا۔ حاجی صاحب نے فرما دیا کہ صرف 11 دن کے بعد وہ پکڑا جائے گا، اور واقعی ٹھیک 11 دن کے بعد ایک جگہ واردات کی اور وہیں پکڑا گیا۔ جب پکڑا گیا تو اس کی عقل حیران تھی کہ میں تو کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ بات کھلتے کھلتے پتہ چلی کہ حاجی صاحب نے اس کے کالی دیوی کے منتر کا توڑ کیا، اور جب اس کا منتر ٹوٹا، منتر کی تاثیر ختم ہوئی تو اس وجہ سے وہ نظر آنا شروع ہو گیا۔ یہ حاجی صاحب کی زندہ کرامت تھی اور زندہ کمال تھا جو اس بابا جی نے بتایا اور حسن ریاض صاحب نے منشور رسالہ میں چھاپا۔